بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ محمد وآل محمد۔ احکام شرعیہ جس کو فقہ کہا جاتا ہے، مجتہد علماء فقہا 70-80 سال زحمت کر کے کہ حکم شرعی کو قرآن و سنت، عقل، اجماع، ان 4 دلیل کے ذریعے سے ایک حکم شرعی کو ثابت کرتا ہے۔ تو یہ مسائل شرعیہ ان تمام زحمتوں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ حکم شرعی کیا ہے، خدا کی طرف سے یہ چیز واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے۔ ان احکام 5 کے اوپر جو ہے انتہائی تحقیق کرنے کے بعد ایک مسئلہ جو ہے استنباط کرتا ہے مجتہد، اور وہ مسائل جو ہے ہم لوگ سراسری میں سمجھنا چاہتے ہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے مسئلہ سمجھنا۔ تو لہٰذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سادہ زبان میں آپ تک جو ہے مسائل شرعیہ پہنچاؤں۔ تو سوالات جو ہوتے ہیں اسی کے حساب سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سوال نہیں آیا تو پھر کوئی بھی حکم شرعی جو ہے احکام شرعیہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مومن نے ایک سوال کیا ہے، اگرچہ اکثر مومنین اس مسئلے کو جانتے ہیں، لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں یا جوان ہیں ان کو نماز کے اندر جو ہے کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مستحب ہے، یا کون سی چیز انجام نہیں دینا چاہیے، اس چیز کی تشخیص کے بغیر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے مستحبات ہیں نماز کے اندر، بہت سارے واجبات ہیں، بہت سارے ارکان ہیں، بہت سارے غیر رکن ہیں، تو ان کے الگ الگ حکم ہیں ہر ایک کا۔ تو کسی نے یہ سوال کیا ہے، کیا نماز کی قنوت میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر دعا مانگے تو کیا جائز ہے؟ شاغینو قنوت لفظ نجرہ اندو بینو عربی میں ما یغلہ زبان کو بھی کہسا دعا بسنارے جائز انام ہے۔ یہ ایک سوال ہے، قنوت کے اندر عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں دعا مانگنا یہ کیا جائز ہوگا؟ تو اکثر فقہا کا نظریہ ہے، فتویٰ ہیں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان میں دعا نہ مانگی جائے۔ اگر دوسری زبان میں اردو ہے مثلا بلتی ہے، کسی اور زبان میں قنوت میں اگر دعا مانگے تو پھر اس صورت میں جائز ہے، جائز ہے۔ دیکھیں اور کریں مسئلہ لا آجو اچھا یہ وہ یا کچی کا اگر قنوتی نو دعا بس نچی گی ادھر بنا کسل بھی امت احتیاط مستحب کو تو ان عربی زبانیں اگر عربی زبان میں دعا نہ مانگے بلکہ کسی اور زبان میں دعا کرے تو یہ جائز ہے، نماز جو ہے باطل نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ تو لہذا صرف آیت اللہ مکارم شیرازی، ہمارے یہاں آپ کے بھی مقلد موجود ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی، آپ کے مطابق جو ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ آیت اللہ مکارم شیرازی کے جو فتویٰ کے مطابق ہے۔ البتہ یہ دیکھیں دعا
عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں مانگنا جائز ہے، لیکن شریعت کے اندر قنوت کے لیے استحباب ہے، انتہائی تاکید ہے، مخصوصاً جو جہری نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اسی طرح مغرب و عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں میں قنوت کے لیے زیادہ تاکید ہے۔ قنوت جو ہے مستحب مؤکد قرار دیا ہے، بہت سارے ثواب ہے، تو لہٰذا لیکن اگر کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے تو قنوت کے جو وظیفہ ہے وہ ادا نہیں ہو سکتے، وہ ادا نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ لڑناب اس چیز رضر ہے، میں یہاں تاکید بس ذرا نہیں، کسی اور زبان میں دعا مانگنا جائز ہے، جائز ہے، دعا مانگنا جائز ہے، البتہ فرماتے ہیں کہ جو قنوت مانگنے کے اوپر جو ہمارا وظیفہ ہے، حکم ہے، وہ وظیفہ ادا نہیں ہوتا، وہ ادا نہیں ہوتا۔ نماز بھی باطل نہیں ہے، نماز بھی باطل نہیں ہے، لیکن غیر عربی میں اگر قنوت میں دعا مانگی جائے تو پھر قنوت کے اوپر جو مانگنے کا وظیفہ ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، وہ ادا نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں لا تؤدی وظیفۃ القنوت بالدعاء الملحون او بغیر العربی علی الاحوط، فرماتے ہیں احتیاط کے مطابق کوئی غلط دعا پڑھے، تلفظ کے حوالے سے غلط عربی جو ہے مثلا، یا تو غیر عربی کسی اور زبان میں قنوت کے اندر دعا مانگی جائے تو وہ قنوت مانگنے کا جو وظیفہ ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، اگرچہ جائز ہے کسی اور زبان میں اگر دعا مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قنوت میں کوئی مخصوص دعا مانگنی چاہیے، مخصوص دعا، تو فرماتے ہیں کہ مجتہدین لا یعتبر فی القنوت قول مخصوص، مخصوص کوئی دعا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے جس صورت میں آپ قنوت میں حتی البسملہ، حتی آپ ہاتھ کو اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بھی کافی ہے، تو بھی کافی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حتی یہاں تک کہ آپ سبحان اللہ پڑھ لے قنوت میں، ثلاثاً او خمساً او مرتاً، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 5 مرتبہ یا 1 مرتبہ سبحان اللہ، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے قنوت کے لیے۔ اسی طرح جو ہیں فرماتے ہیں والصلاۃ علی النبی وآلہ، ہاتھ کو اٹھا کے صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد 264 قنوت کے لیے، یہ بھی کافی ہے۔ تو مخصوص کوئی چیز نہیں ہے، قول نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے، افضل ہے وہ دعائیں مانگی جائے جو قرآن کے اندر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور وہ دعائیں مانگی جائے جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئے ہیں، مثلا قنوت میں یہ دعا پڑھی جائے، ان دعاؤں کا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، تو لہٰذا کوئی مخصوص قول یا کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، البتہ افضل جو ہے قرآنی دعائیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے جو دعائیں ہم تک پہنچے ہیں وہ دعائیں مانگی جائیں۔ تو قنوت مستحب ہے، قنوت مستحب ہے، تو لہٰذا تاکید بھی ہیں، مانگی جائے۔ اگر قنوت بھول جائے، مثلا بھول جاتے ہیں اکثر بیشتر جو ہیں، جیسے نماز جمعہ کے 2 قنوت ہیں، پہلی رکعت میں ایک قنوت ہے، دوسری رکعت میں ایک قنوت ہے، جو ہے امام جمعہ قنوت کو بھول جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے، آپ کو اگر یاد ہے تو آپ مانگیں، آپ دعا مانگے، قنوت کی دعا پڑھ لے، اور امام جو ہے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے آپ دعا کو ختم کر کے آپ بھی قنوت وہ رکوع میں جائے، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا مستحب ہے کہ اگر بھول جائیں تو پھر اس کا اور بھی حکم ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، اذا نسی القنوت وہو، قنوت بھول جائے اور جھک جائے، رکوع کے لیے جھک جائے، تو فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ،
रुकू की हद तक पहुंचने से पहले याद आए मैंने कुनूत नहीं पढ़ी है, तो फिर खड़े हो जाए और कुनूत पढ़ ले, फिर उसके बाद रुकू कर ले। अगर रुकू की हद तक पहुंच गया हो तो फिर जो है खड़े नहीं होना, फिर उस सूरत में मुश्किल हो जाएगा, 2 रुकून हो जाएगा, एक रुकू ने 2 रुकू हो जाएंगे, इस सूरत में नमाज बातिल है ना मंजू। वन रुकी हादी थन से नया लोग से कुनूत मजर, अगर रुकी हादी थन भमत अक्सर इत होना रहना गोल चाल से ना कुनूत को जर बरगुश बहरल दिगा मच्छी के दलालत बेन जबना यानी इंतहाई ताकीद कुनूत बोला ताकीद यतीन दे वजह से का जर बिन जो ता अगर खोला सजदीन थोने नहीं तो पहुंच माँ कुनूत मजर पहुंच, तो इस सूरत में फरमाते हैं नमाज के बाद इसकी कज़ा की जाए। चक पोछम बना दवखलयामसी चिबजू कसल बिमत की व इदा ज़करहु बाद दुखूल फी सुजूद क़ज़ाहु बाद सलात, नमाज के बाद इसकी कज़ा की जाए कि जालिसन मुस्तक़बिला, आजू बैठे हुए और क़िबले की तरफ रुख हो, फिर उसके बाद वो भूले हुए कुनूत की आप कज़ा कर सकते हैं। जित नारन कुछ हम बिलजला अजू रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसन, माने मसला मुजिन दुख पनाई ना मैं जो अहमद मसला वन वाजिब मैं मेरे अजीज जवानों की खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगरचि मुस्तहब है मुअक्कद है, तो लिहाजा ये एक मसला था। एक और सवाल किया गया है, बहुत मुहिम सवाल है, क्या नमाज को सवाब के हुसूल के लिए अंजाम देना जायज़ है? नमाज पढ़ते हैं ताकि जन्नत में चला जाए, एक सवाल है। तकरीबन हम में से अक्सर जो है जन्नत की शौक में नमाज पढ़ते हैं या तो जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़ते हैं। सवाल अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। हजू क्या इस तरह जो है जन्नत के शौक में सवाब की लालच में या जहन्नम के खौफ में नमाज पढ़ना क्या ये बेहतर है, जायज़ है? देखिए नमाज को अंजाम देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम के हुक्म की तामील के लिए। खुदा ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ लो, नमाज क्यों पढ़ते हैं? इम्तिसाल अम्र, खुदा ने ये हुक्म दिया है इसलिए मैं अंजाम देता हूँ। वो लायक इबादत है, मैं पस्त हूँ, मैं बंदा हूँ, वो लायक इबादत है। तजल्लुल पस्ती, इस इन्वान पर नमाज बेहतरीन नमाज है। अगरचि इसके साथ जो है शौक़ जन्नत हो, खौफ जहन्नम हो, मसला नहीं है, लेकिन असल जो नमाज पढ़ने का हदफ और मकसद क्या है? हुक्म खुदाबंदी की तामील, हुक्म खुदाबंदी की तामील, कुर्बतन इलल्लाह, इम्तिसाल अम्र, चाहे खुदा सकाले यही नहीं है खुदा सकाल बना भाई जन्नत चिमल लो, जहन्नम चिमल लो, चाह भाई खुदा बस जरूरत भाई असल इबादत तो मासूमी से कसल में होते सोची कि इसी जन्नती लालची अगर इबादत अंजाम दे दे, फतिल का इबादत तुज्जा, वो ताजुरों वाली इबादत है, कुछ ले लो कुछ दे दो ना ध्यान जन्नत में। ये तिजारत आजू खुदा के साथ एक तिजारत, अगरचि ठीक है नमाज दुरुस्त है, कुर्बतन इल्लाह की नियत के साथ सवाब के हुसूल के लिए भी हो, बेहतर है, ठीक है, नमाज बातिल नहीं है, लेकिन मासूम फरमाते हैं फतिल का इबादत तुज्जा, अगर कोई जहन्नम की खौफ में नमाज पढ़ते हैं, फतिल का इबादतुल अबीद, ये गुलामों वाली इबादत है, मालिक के खौफ से हर काम अंजाम देते हैं। वह अगर जो है जिसके अंदर यानी नमाज पढ़ने का असल हदफ जो है लायक इबादत है, खुदा मुझे हुक्म दिया है, मैं बंदा हूँ इसलिए मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना जन्नत नज़र में है ना जहन्नम के खौफ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ खुदा जो है हुक्म की तामील खुदा की, और उसके बाद बदले में खुदा मुझे जन्नत दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो फिर नहीं है। तो लिहाजा ये फतिल का इबादतुल अहरार, आज़ाद लोगों की इबादत ये है। आज़ाद इंसान जिसके जहन पर न जन्नत की लालच न जहन्नम का खौफ, कुछ भी ना हो, सिर्फ खुदा को इबादत का लायक समझ के इबादत अंजाम दे दे, फतिल का इबादतुल अहरार,
زندہ لوگوں کے، آزاد لوگوں کی عبادت جو ہے یہ عبادت ہے۔ اسی لیے امیر المومنین بھی فرماتے ہیں الہی ما عبدتک شوقا الی جنتک ولا خوفا من نارک بل عبدتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ خدا یمل چند بھاسم بھی میں تن بس صرف یا عبادت کے لائق، اس لیے میں عبادت انجام دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ہماری نماز بھی ایسی ہو تعمیل حکم پروردگار، امتثال امر پروردگار، خدا سے اسکالیت ناسبین خدا حکم کو من لگو ما فری، سمجھو میں جو اصل عبادت کو دو بار دوسپن، ورنہ شاید مجھ جیسے کم علم انسان کے ذہن میں یہی ہو مال جنت تو ان دو بفر ما فیاق دے ما جہنمی نہ بچت ہوئی ان دو بھی فیاق دے نا، دو ذہنی میں دو پر گسن، بس صرف اور صرف تعمیل حکم پروردگار، امتثال امر پروردگار ایرر یزگول دوابت آئیں اس بچنین مائے کم علمین مائلہ حقیقی معنی عبادت چی بیایت بھی پروردگار آمائے گا عمل توفیق شزب سیا اللہ مریضہ یت التماس دعا ذریعت پروردگار دی تمام مریضہ کا عمل شفاء کاملہ عاجلہ شزب سیا اللہ مائے گا عمی عاقبت بخیر بسیا اللہ۔